آج ضرورت اس بات کی ہے، اس ماہ ربیع الاول کا پیغام، اس ماہ ربیع الاول کا میسج اور اس ماہ ربیع الاول کی اپیل یہ ہے میرے دوستوں کہ ہماری اندر سنتیں آ جائیں، ہمارا ہیئر سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا دیکھنا نہ دیکھنا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا بڑوں کے ساتھ بیہیویئر سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا چھوٹوں سے شفقت کرنا سنت کے مطابق ہو جائے۔ میرے دوست ایوری تھنگ، جو کچھ ہم کریں، جو کچھ ایکٹیویٹی ہم کریں وہ سنت کے مطابق ہو جائے، یہ تقاضا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں جاننے کی کوشش کریں گے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ ربیع الاول اور آج کے مسلمان کا کردار۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، ہر طرف، ہر جگہ، ہر محلے، ہر گلی، ہر بستی میں ماہ ربیع الاول کے آمد پر جشن کا ماحول ہے، خوشی کا ماحول ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا بول بالا ہے، ہر طرف گویا ڈنکا بج رہا ہے، ہر آدمی کے زبان پر، ہر بچے اور بڑے کے زبان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے ترانے ہیں۔ ماہ ربیع الاول بار بار ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام سال بہ سال ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں ہوئے جا رہے ہیں۔ تو آج کے اس خطاب میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جشن کیوں منائے جاتے ہیں، کیوں منایا جانا چاہیے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے، اس دنیا کا جو معاملہ تھا، یہاں لوگوں کا آپس میں جو معاملہ تھا، یہاں باپ بیٹے کے درمیان جو معاملہ تھا، یہاں بھائی بھائی کا کیا معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، راہگیروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، بزنس کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔
اور جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، کچھ سمجھنے اور سیکھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو تصویر آتی ہے، ہمارے سامنے بھائی کا بھائی کے ساتھ جو معاملہ سامنے آتا ہے، میاں بیوی کا جو معاملہ سامنے آتا ہے، رشتہ داریوں کا جو معاملہ سامنے آتا ہے، پڑوسیوں کا جو معاملہ سامنے آتا ہے، آپ یقین جانیے اگر کوئی ان چیزوں کو جان لے اور جاننے کی کوشش کرے تو وہ خون کے آنسو روئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کمانے کا جو بہترین انداز تھا وہ لوٹ اور کھسوٹ تھا۔ ڈرا دمکا کے لوٹ لینا یہ سب سے اچھی آمدنی سمجھی جاتی تھی، اس لیے کہ کوئی باپ اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو نحوست کا انبار سمجھتا تھا، اور یہاں تک آپ کو روایتیں ملیں گی تاریخ میں، یہاں تک آپ کو بات ملے گی کہ باپ اپنی ننھی سی بیٹی کو زندہ درگور کرتا گاڑ دیتا تھا۔ یہ معاملہ تھا۔ خاندان اور خاندان کی دشمنیاں آپ کو پشتوں تک ملیں گی ذرا سی بات پر۔ آپ جب دیکھیں گے تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، خاندان خاندان کا دشمن ہے، ذرا سی بات پر۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے عورت کو محض عیاشی کا ایک مشین مانا جاتا تھا، ایک بس ایٹم مانا جاتا تھا، عورت کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ آپ جب تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنی ماں سے بچے نکاح کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ زنا کرنے کے لیے سگی بہن کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ ایسا بھینکر ماحول، ایسا خطرناک ماحول تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم یقین بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا معاملہ اس وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا کہ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی کا احترام کیا ہوتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیٹی کا درجہ کیا ہوتا ہے، ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے، بھائی کا درجہ کیا ہوتا ہے، بہن کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رشتہ داریوں کے حقوق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوٹ اور کھسوٹنا کتنی بری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جھوٹ اگر کہیں گے تو کیا ہوگا، بدنگاہی اگر کریں گے تو کیا ہوگا، زبان درازی کریں گے تو کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اللہ کے سوا سے ہٹا کر اللہ کے طرف جوڑنے کی کامیاب کوشش فرمائی۔ انسانیت کو انسانیت بخشی، عورت کو عزت بخشی، والدین کو احترام بخشا، پڑوسیوں کے حقوق بخشے، بہن اور بھائیوں کے حقوق ادا کیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درندہ صفت انسانیت کو، اس میلے کو، جس میلے کے اندر لوٹ اور مار، جس کے اندر خون اور غارت گری عام ہو چکی تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور صاف کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے، وہ یہی مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اسی مہینے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ اس ڈوبتی دنیا کو بچا لے۔ آپ کو پیدا کیا گیا تاکہ رشتہ داریاں سلجھ جائیں، آپ کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ بھائی اپنے بھائی کا احترام کرے، تاکہ بیٹیوں کو جنت کا ٹکٹ مانا جائے،
ماؤں کی قدموں کے نیچے جنت تصور کی جائے، باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ سمجھا جائے، پڑوسیوں کے حقوق سمجھے جائیں، عورتوں کا احترام کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس لیے تشریف لائے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے والے مہینے کو بار بار ہماری زندگیوں میں لایا جا رہا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہماری زندگیوں میں بار بار لایا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اور ہم کیا خرافات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میوزک کو ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہ دینا کیا ہوتا ہے، یہ میں بتاؤں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے تاکہ ہمارا رشتہ قرآن سے جوڑیں، تاکہ ہمارا رشتہ حدیث سے جوڑیں، تاکہ ہمارا تعلق اچھے اخلاق سے ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں، ان کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں تشریف لائے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ساری تصویر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تو دعویٰ ہے، لیکن ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کا دعویٰ ہے، لیکن ہمارے اخلاق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ ہمارا معاملہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ویسا نہیں ہے جیسا اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تشریف لاتی ہیں تو ردائے نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پڑی ہوئی چادر کو اٹھاتے ہیں اور زمین پر بچھاتے ہیں اور اپنی بہن کو بٹھاتے ہیں۔ اور آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نے اپنی بہن کا حق نہ دیا، ہم نے اپنے بہن بھائی کو گالی دے دی، ہم نے اپنی بیوہ بہن کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اس کو چھوڑ دیا ہوا کھاتے ہوئے۔ کیا ہمیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو تکلیف دینے والوں کو معاف فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا تھا، آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے اوپر اوجھڑی رکھ دی گئی، اونٹ کی غلاظت کی پوٹلی رکھ دی گئی، آپ نے سجدہ کیا، آپ نے رکعت باندھی تو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر کچرا پھینکا گیا۔ مکے والوں نے یہ ساری چیزیں کی، آپ کے صحابہ کو تکلیف دی گئی، آپ کے صحابہ کو مارا گیا، آپ کے صحابہ پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، آپ کے صحابہ کو بوریے میں لپیٹ کر ایک طرف سے باندھ کے دوسرے طرف سے دھواں چھوڑا گیا، آپ کے صحابہ کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا، آپ کے صحابہ پر مٹی پھینکی گئی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو شہر سے بدر کر دیا گیا، شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ 3 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اور آپ کے صحابہ کو اور آپ کے خاندان والوں کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا، قید کر دیا،
کوئی ان سے خریدے گا نہیں، کوئی ان کو بیچے گا نہیں، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی بھی انہیں کوئی نہیں پلائے گا، اس پر بھی پابندی تھی، 3 سال تک بند کر دیا گیا تھا۔ یہ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا کردار ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کر دیا جن لوگوں نے 3 سال تک قید کیا تھا، ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر کچرا پھینکا تھا، ان کو بھی معاف کر دیا جن پر آپ نے غلاظت کی اوجڑی رکھی تھی، ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے قدموں میں کانٹے بچھائے تھے، صحابہ اکرام نے ان کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کو پیٹ پیٹ کر بے حال کر دیا تھا، ان کو بوریے میں لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے ان کی بیویوں کو گھروں سے نکالا تھا، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا تھا، ان کا گھر بار لوٹ لیا تھا، ان کو بے گھر کر دیا تھا، ان کا بزنس ہڑپ کر لیا تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف کیا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہم پر جو آتا ہے میرے دوستو، ان اخلاق کے کردار کو اپنانے کی اپیل کرتا ہے۔ مجھے بولنے دیجئے، آج ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے در پہ نہیں ہے، اس سے دشمنی لینے کی طاق میں ہے۔ آج ایک سالہ اپنے بہن بھائی کو معاف کرنے کے در پہ نہیں ہے، اس سے دشمنی نکالنے کے در پہ موجود ہے۔ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ دشمنی پر تلا ہوا ہے، آج رشتہ دار اپنے رشتہ داروں پر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، محض اس لیے کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے اپنے کو رخا کیوں دیا، ان کے گھر کا بڑا بیٹا رخا کیوں نہیں لایا۔ محض اس لیے پڑوسیوں سے لڑائی چل رہی ہے کہ انہوں نے کچرا ہمارے طرف کر دیا، انہوں نے اپنی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے کیسے پارک کر دی، اس پر دشمنیاں میرے دوستو ہماری چل رہی ہیں، اور ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ چراغاں کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لائٹنگ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جشن منائیں، لیکن ہماری زندگیوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت نکلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں ایک ایک سنت کو۔ ہمارا کھانا پینا سنت کے خلاف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے خلاف، ہمارا دیکھنا نہ دیکھنا سنت کے خلاف، ہمارے کپڑے سنت کے خلاف، ہماری ہیئر سٹائل سنت کے خلاف، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ سنت کے خلاف، والدین کے ساتھ برتاؤ سنت کے خلاف، اولاد کی تربیت سنت کے خلاف۔ میرے دوستو کیا کیا میں بتاؤں، ہمارے اپنے من سے، ہمارے اپنے جسم سے جو جو ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں وہ ساری مجھے معاف کیجئے سنت کے خلاف ہے، اور ماہ ربیع الاول میں بڑی جوش سے ہم نعرہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بہت غلط لفظ میرے منہ کو آ رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا اس منبر سے، ہم خود دھوکے میں ہیں، اور ہم، آپ معاف کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بارہا اس منبر سے کہا، کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہر جمعرات اور پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہمارے اعمال جائیں گے؟ ہمارا کیا منہ ہوگا، ہمارے کیا اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو رہے ہیں؟ یہی کہ ہم نے چراغاں کیے، یہی کہ ہم نے لائٹنگ کی، یہی کہ ہم نے نت نئے چیزیں کرنی شروع کر دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہوں گی کہ اس کی زندگی میں میری سنتیں کہیں نظر نہیں آتی۔ کیا ہوگا ہمارا حال؟ آپ کے سامنے ہمارا صبح کا اٹھنا بھی پیش کیا جائے گا، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، ہمارا کھانا پینا بھی پیش کیا جائے گا، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ بھی پیش کیا جائے گا، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ بھی پیش کیا جائے گا، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، ہمارے اپنے اولاد کی تربیت بھی پیش کی جائے گی، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، ہمارا اپنا رشتہ ہماری مسجد کے ساتھ کیا ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا، اس میں سنتیں نہیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہو رہی یا نہیں ہو رہی وہ بھی پیش کیا جائے گا، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہم کس چیز کا جشن منانے چلے؟ ہم کس وجہ سے اپنے آپ کو نبی کا امتی اور نبی کا عاشق بتانے چلے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
بہت درد کے ساتھ بتایا جاتا ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہمیں کچھ اور چیزوں میں ڈال کر ہمیں سنتوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ شیطان اپنی چال چل رہا ہے اور ہم اس کی چال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اس ماہ ربیع الاول کا پیغام، اس ماہ ربیع الاول کا میسج اور اس ماہ ربیع الاول کی اپیل یہ ہے میرے دوستوں کہ ہماری اندر سنتیں آ جائیں، ہمارا ہیئر سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا دیکھنا نہ دیکھنا سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا بڑوں کے ساتھ بیہیویئر سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا چھوٹوں سے شفقت کرنا سنت کے مطابق ہو جائے۔ میرے دوست، ایوری تھنگ، جو کچھ ہم کریں، جو کچھ ایکٹیویٹی ہم کریں وہ سنت کے مطابق ہو جائے، یہ تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو لے کر اٹھیں، اس ماہ ربیع الاول کے اس پیغام کو لے کر اٹھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزارنے کو کہا ہے اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ ماہ ربیع الاول کا آنا ہمارے لیے مبارک ہوگا، ورنہ یہی ماہ ربیع الاول گواہی دے گا۔ کیا آپ کو اس حدیث مبارکہ پر یقین نہیں ہے کہ ایک ایک لمحہ گواہی دے گا، ایک ایک گز گواہی دے گی، زمین کی ایک ایک گز گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر ٹھہر کر کیا کیا، ایک ایک لمحہ گواہی دے گا کہ اس لمحے میں اس نے کیا کیا۔ آپ یقین جانیے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس دن ہماری زبان کو تالا ڈال دیا جائے گا، وہاں زمانہ کہے گا، وہاں زمین کہے گی، وہاں ہمارے ہاتھ کہیں گے، ہمارے پیر کہیں گے، ہماری آنکھیں کہیں گی، زبان کو بھی زبان دی جائے گی اور زبان بھی کہے گی کہ ہم نے اس کو کہاں استعمال کیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے، ماہ ربیع الاول آ چکا، کئی دن گزر گئے، ہم نے کتنے مرتبہ درود و سلام بھیجا، ہم نے دن میں کتنے مرتبہ درود پاک پڑھا، کسی کا معمول کچھ بنا؟ اس طرف ہمارا دھیان کیوں نہیں ہے؟ ایک ایک ہزار مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، یہ حق ہے ماہ ربیع الاول کا۔ ایک ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگر کوئی بات ہو تو معافی مانگ لیں، یہ ہے تقاضا ماہ ربیع الاول کا۔ اپنے والدین کے پیٹ میں منڈی دے کے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم مقام ان کا بتایا تھا اور ہم نے ان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ ان سے معافی مانگ لیں اور آگے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا پکا وعدہ کریں، یہ ہے تقاضا ماہ ربیع الاول کا۔ ماہ ربیع الاول کا تقاضا، مجھے معاف کیجئے گا، یہ سب نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں، ہم اپنا بیہیویئر بدل دیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھنے کا انداز بدل دیں، ہم اپنی زبان چلانے کا انداز بدل دیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق ہم آ جائیں، یہ تقاضا ہے ماہ ربیع الاول کا۔ ہمیں دیکھ کر، آج آپ انہیں دیکھ کر، کیا آپ نے کبھی گیتا پڑھی؟ کیا آپ نے کبھی رامائن پڑھی؟ آج وہ لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دین یہی سکھاتا ہے، ان کا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ بھئی چورستوں کو جام کر دو اور جو ہے دن بھر ایسا ساؤنڈ لگاؤ۔ عجیب حال ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے نہیں رہتے لیکن پورے محلے میں آواز گونجتے رہتی۔ ہمارا دماغ خراب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور ہم کیا سمجھ رہے کہ بھئی ان کا دین یہی سکھا رہا، ان کا مذہب یہی سکھا رہا۔ ایز اٹ از میرے دوستو، ہم جو کام کریں گے وہ سمجھیں گے کہ ان کا دین یہی سکھاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہم نمائندے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نمائندے ہیں اسلام کے دین کے، ہم نمائندے ہیں قرآن پاک کے، کہ لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بیہیویئر کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرنے لگیں گے، ہمیں دیکھ کر لوگ قرآن کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے اور وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ربیع الاول آئے گا اور جائے گا، اور یہی ربیع الاول انشاءاللہ ہمارے جہنم میں گھسیٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کہ ماہ مبارک ہے لیکن ہم نے اس میں کچھ اپنے آپ کو سدھارا نہیں، تو لہٰذا ہماری پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اس موقع کو غنیمت جانیں،
اس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک الگ لیول پر لوگوں کی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بتائیں کہ رسول سے محبت، نبی سے محبت یہ ہے کہ ان کے جیسا دیکھوں، نبی سے محبت یہ ہے کہ ان کے جیسا بولنے کی کوشش کروں، نبی سے محبت یہ ہے کہ ان کی ساری سنتوں کو جذب کروں اور اپنے آپ کو سنتوں کا ایک پتلا بنا دوں۔ اس کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تو آج اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آج سے ہم کوشش کریں گے اور تہیہ کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جانیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔